آج کل یہ بہت معاملہ عروج پر ہے۔ ایک تو کسی بھی معاملے میں جھوٹ اور فریب سے کام لینا، اور اس سے زیادہ خطرناک عمل جو ہمارے درمیان رائج ہو چکا، آدھا سچ بیان کرنا۔ یہ دو معاملے بہت خطرناک۔ اب جب دو چیزیں ایک جیسی آ جائیں تو ان میں ایک شے بہت زیادہ خطرے کی حامل ہوتی ہے۔ اب ان دو چیزوں میں ایک بات جھوٹ ہو اور ایک آدھا سچ ہو، اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ میرا خیال، آپ کا خیال یہی ہوگا کہ جھوٹ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ در حقیقت یہ بات نہیں۔ جھوٹ تو واضح طور پر جھوٹ ہے، لیکن یہ جو آدھا سچ ہے یہ اس جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خطرناک بات ان دونوں میں آدھا سچ بیان کرنا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو صاحب فرماتے ہیں کہ اسی جگہ سے ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ جس لڑکی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس عورت کو، ایک مرد کو چومتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بات کی وہ صاحب جو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چند دن گزرے، پھر ایک اور شخص نے آ کر اطلاع دی اور کہا کہ حضور چند دن پہلے آپ کے پاس جو شخص آیا تھا، اسی شخص نے اسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے جس عورت کے لیے آپ نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو وہ شخص حیران ہوئے اور دوڑ کر اس کے پاس گئے۔ اس صاحب نے کہا کہ تم نے یہ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کو میں نے ایک مرد کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، وہ مرد اس کا والد تھا۔ اب دیکھیے کہ کس قدر خطرناک بات کی۔ اگر پوری بات کر دیتا تو ساری غلط فہمی دور ہو جاتی۔ تو یہ آج کل ان لوگوں کے لیے یہ دراصل سبق کا عمل ہے کہ جو شخص ایک طرفہ بات سنتا ہے اور دوسری طرف سننے سے پہلے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے۔ میرے بارے میں کسی شخص نے معاملہ سنا کہ میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں یا فلاں مجھ میں عیب ہے، اب میں نے تحقیق کیے بنا، اپنے دوست کی بات سنے بنا اس غیر شخص پر یقین کر لیا جسے میں اچھے سے جانتا نہیں، جس کے میں کردار سے واقف نہیں، جس کے اعمال سے میں واقف نہیں، جس کی رہائش گاہ سے میں واقف نہیں، اور جس کے انداز سے، جس کی محفلوں سے میں آگاہ نہیں۔ اس کی بات جب میرے کان میں پہنچی، میں نے بلا تصدیق اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں اس نے میرے دوست کے بارے میں ایسا کہا، میرا یار ایسا ہی ہے۔ یہ ادھوری بات سن کر فیصلہ کر لینا، در حقیقت یہ بہت برا عمل ہے۔ اگر وہ شخص اٹھ کر تحقیق کر لیتا تو آج جس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا وہ اس کا محرم ہوتا، وہ اس کی بیوی ہوتی اور وہ اس کے نکاح میں ہوتی۔ لہٰذا بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کی مجبوریوں سے، آپ کی نادانیوں سے، آپ کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کا کام نکلوا لیں۔ لہٰذا جب بھی آپ تک کوئی بات پہنچے کسی کے بارے میں تو اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ اس بات کو رد کریں۔ دوسرا، خود تحقیق کریں کہ ایسی بات ہے یا نہیں، یا جس کے بارے میں بات ہے اگر بے تکلفی ہے آپ کی اس سے، تو آپ اسی سے واضح طور پر بات کر کے یہ بات واضح کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ فلاں معتبر شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو وہ غلط بات تھی۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری غیبت کر رہا تھا، کیا تم اسے اب بھی معتبر سمجھتے ہو؟ جو شخص کسی کی بات کو کسی تک پہنچائے اور راز نہ رکھے، اس شخص سے قطع تعلق ہی کرنا جائز۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ و من والہ ہمیں آدھے سچ سے محفوظ رکھے، جو در حقیقت جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک عمل ہے۔ خالق کائنات ہمیں ان برائیوں سے، ان معاملات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔